حکومت پاکستان کی طرف سے نئے سال کے حوالے سے کسی بھی قسم کی تقریب کے انعقاد پر مکمل پابندی ہوگی۔ آپ یوں سمجھیے کہ ہماری اکنامک صورتحال ایسی ہے، ہماری فائنینشیل نیڈز ایسی ہیں کہ وی آر ڈپینڈنٹ آن IMF، وی آر ڈپینڈنٹ آن ورلڈ بینک۔ ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے پاکستان کے معاشی ماڈل کو ناکارہ قرار دے دیا۔ اب اس پر صدر ICCI احسن بختیاری کا بھی بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نیچکاری کا عمل مزید تیز کیا جائے۔ پاکستان معاشی طور پر تباہی کی طرف جا رہا ہے، پاکستان عوامی طور پر مفلسی کا شکار ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، کس سے؟ مہنگائی سے، بے روزگاری سے اور غربت سے۔ اور یہی چاہ رہی تھی فوج کہ یہ نالیاں اور 1 کلومیٹر کی سڑکیں اور اپنے محلے کے بس سٹاپ بنانے میں مشغول ہو جائے، اور جو بڑے مسائل ہیں وہ اس پہ توجہ نہ دے، وہ پھر جو فوجی قیادت ہے وہ اس کو چلاتے رہے۔ وہ ادارے جو آپ کو قرض دے دے کے شاید تھک گئے ہیں، وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ آپ قرض لے کے بوروئنگ کر کے پیسے کہاں لگاتے ہیں، کس طرح کی کرپشن ہوتی ہے یہاں پہ۔ صرف عام آدمی سے ٹیکس لیا جاتا ہے، ریئل اسٹیٹ، ایگریکلچر، جس میں بڑے لوگوں کے سٹیکس ہیں، اشرافیہ کے سٹیکس ہیں، ان کو تو آپ ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے۔ وہ کیا سوچ رہے ہیں ہمارے بارے میں؟ یہ ورلڈ بینک کے پاکستان کے کنٹری ڈائریکٹر کے کامنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں اردو میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا جو اکنامک ماڈل ہے بیسکلی وہ فیل ہو چکا ہے۔ نا جسٹ امیجن کہ وہ اکنامک ماڈل کی بات کر رہے ہیں، وہ کوئی ایک ہمارے پاس پاکستان کے وجود کے ساتھ نہیں آیا تھا، وہ ہر 5 سال کی گورنمنٹ نے یا 4 سال کی گورنمنٹ نے خود ماڈل بنانا تھا۔ تو اب تک 40 ایئرس تو آپ کلیئرلی دے دیں نون لیگ کو، کیونکہ انہی کی حکومت رہی ہے، اینڈ ڈار از اے برانڈ ناؤ فار نون لیگ، جن کے بارے میں ان کے اپنے وزیر محمد زبیر نے پرسوں ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر پرائیویٹائزیشن حل ہے پاکستان کے مسائل کا تو ہم 2013 میں 2 سال کی محنت کر کے پوری دنیا میں روڈ شوز کر کے ڈیو ڈیلیجنس کر کے ہم بالکل ریڈی تھے ٹو پرائیویٹائز PIA، پاکستان اسٹیل ملز اینڈ فیسکو۔ اگر یہ ہمارا اجتماعی قدروں کا حصہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اب ہر چیز بیچتے ہیں اور بیچنے لگے ہیں، ایئرپورٹ بھی بیچنے لگے ہیں، پورٹ بھی بیچنے لگے ہیں، قائد اعظم کے مزار کی بھی کافی زمین ہے وہ بھی بیچ دے، وہاں کچھ پلاٹنگ کر کے گھر تو بنا ہی لیں گے۔ تو ہمارے مافیا جو ہے اسلام آباد میں جو فیصل مسجد ہے وہ بھی بیچ دے، وہاں بھی بہت زمین ہے، وہاں بھی پلاٹنگ کر کے کچھ گھر بن جائیں گے، بڑے ایلیٹ گھر بنیں گے، غیر ملکیاں بھی پاکستانی بھی آ کے خریدیں گے، وہاں پر محل نما گھر بنائیں گے، تو یہ کر لیں۔ لیکن اگر ریاست کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو خدمت دینا ہے تو پھر آپ کو پورا ایک ماڈل ڈفرنٹ چلانا پڑے گا، اور یہ منافع کا جو منترا ہے اس کو آپ کو ایک طرف کرنا پڑے گا۔ اسٹیل مل ابھی بھی بحال ہو سکتا ہے، اسٹیل مل کے پاس کافی زمین ہے۔ 1990s میں نواز شریف کی حکومت نے تقریباً 100 کے قریب انڈسٹریز پرائیویٹائز کی ایک سال میں، 92-93 میں۔ اس میں سے 2 یا 3 کے علاوہ ساری انڈسٹری 6 مہینے میں بند ہو گئی اور وہاں ہاؤسنگ کالونی بن گئی۔ جتنا بھی عرصہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ رہے گی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے وہ اثرات نہیں آ سکتے جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ سے آتے ہیں۔ تو الیکشنز کی تو ضرورت ہے، لیکن اس الیکشنز کی ضرورت کے ساتھ ساتھ ضروری یہ بھی ہے کہ ہر پارٹی، ہر سیاسی پارٹی اپنے منشور کو عمل میں لائے اور اس میں میک شور کرے کہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف بھی زور دیا جائے۔ جہاں ہمارے خسارے اپنی جگہ موجود ہیں، جہاں ہمارا FBR کا ایک ہمارا ریسنٹلی جو ہدف تھا وہ انہوں نے بہتر پرفارم کیا، اور جو پچھلی ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی اس کے اندر واضح ذکر تھا کہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ اب یہ جو آج کی رپورٹ ہے یہ تھوڑی سی شاکنگ بھی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو بہتر کریں، ہم اپنے نظام کو بہتر کریں، جہاں پر کیونکہ اس وقت جو SIFC کا تشکیل ہوا ہے وہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ دیکھیں جہاں پر $50 بلین کی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انفلو آئے گا انویسٹمنٹ کا، اور اس ملک میں انویسٹمنٹ ہوگی، تو اس کو سیف اینڈ رائٹ پیسج دینا بھی بڑی ضروری ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز بیچ دیں ہم، وہ بھی غیر ملکیوں کو بیچے۔ جب غیر ملکیوں کو بیچتے ہیں تو اپنا بعد میں منافع بھی لے جاتے ہیں، تو ڈالر کا آؤٹ فلو بن جاتا ہے، انفلو نہیں ہوتا، بیلنس آف پیمنٹس کا کرائسس ہو جاتا ہے، پھر ہم جا کے بھیک مانگتے ہیں IMF سے اور چین سے اور سعودی عرب سے اور UAE سے اور دوسروں سے کہ سر ہمارا تو بڑا شدید مسئلہ ہے۔ پہلے آپ نے کرائسس کریٹ کیا، آپ نے چیزیں بیچی غیر ملکیوں کو، اب وہ اپنا منافع باہر لے جاتے ہیں تو آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے ان کو دینے کے لیے، چونکہ انفلو تو ہے نہیں ڈالر کا۔
تو یہ پورا جو ماڈل ہم نے بنایا ہوا ہے پچھلے 40 سال میں، خاص طور پہ پچھلے 20 سال میں، وہ تباہی کا ماڈل ہے۔ پرسوں کی جو ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مفاد پرست طبقہ ہے جو پاکستان کی اکانومی کو سٹیئر نہیں کرنے دیتا۔ مزید وہ لکھتے ہیں کہ ماضی میں غربت میں خاطر خواہ کمی ہوئی جو اب پھر سر اٹھا رہی ہے، جبکہ معاشی ترقی کے فوائد صرف اشرافیہ تک محدود ہیں۔ انہوں نے کہا یہ سارا ماڈل، یہ جو معاشی ترقی کا ماڈل آپ چلا رہے ہیں، یہ محدود ہے اور محدود لوگوں کو ہی فائدہ دے رہا ہے، کیونکہ یہ انہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ پالیسیز بدلنا ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ کلائمیٹ چینجز اور اس سے ریلیٹڈ چیلنجز اگر انکارپوریٹ نہیں کریں گے اپنے پالیسیز میں تو آپ جو مرضی انفراسٹرکچر بنا لیں وہ کلائمیٹ چینج کی نظر ہوتا رہے گا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ ایگریکلچر میں، انرجی سیکٹر میں اور جو انرجی ریفارمز ہیں، ان سب کو سب سے پہلے پرائیورٹی پہ لا کے ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا، لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ ریفارمز کا راستہ روک دیا جاتا ہے۔ تو ہمارا پورا جو اکنامک گورننس کا ماڈل ہے وہ ڈیجنریٹ ہو چکا ہے۔ تو یہ جو آج بحران ہم دیکھ رہے ہیں، یہ آج نہیں ہوا ہے، پچھلی حکومت میں بھی نہیں ہوا ہے، اس سے پچھلی حکومت میں بھی نہیں ہوا ہے، یہ 40 سال کا نتیجہ ہے، اور خاص طور پہ پچھلے 20 سال کا نتیجہ ہے جس کے ہم قیمت ادا کر رہے ہیں۔